میں دوسرا سبق مکمل پڑھا تھا اور کچھ کام اس سبق سے چھوٹ گیا تھا، تو پیارے بچوں ہم اس ویڈیو میں اس تمام کام کو انجام دیں گے اور دوسرا سبق مکمل کریں گے۔ بچوں ویڈیو طویل ہوگی، آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، تبھی آپ سمجھ پائیں گے کہ سبق میں کون کون سی چیزیں بیان کی گئی ہیں اور اردو قواعد بھی آپ آسانی کے ساتھ سیکھ سکیں گے۔ تو بچوں ابھی تک آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے جو ہم نے مکمل سبق پڑھا ہے تو پیارے بچوں میں اس کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ اس لنک پر جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں صفحہ نمبر 14 پر دیکھیں، صفحہ نمبر 14 پر ہم نے تمام کام مکمل کیا تھا۔ تو بچوں صفحہ نمبر 15 سے ہم اس ویڈیو میں تمام کام انجام دیں گے۔ تو بچوں یہاں پر دیکھیں، مندرجہ ذیل جوابات کے سوال تیار کیجئے۔ یہاں پر ایک جدول میں باکس دیا گیا ہے بچوں، اس باکس کو دیکھیں، سوالات جوابات۔ سوالات جو ہے، سوالات کا جو حصہ ہے وہ خالی ہے اور جو جوابات کا حصہ ہے وہ فل ہے، یعنی جوابات تو ہیں سوالات نہیں ہیں۔ تو بچوں سوالات کیا ہوں گے، کیسے ہوں گے، سوال ہمیں تیار کرنا ہے تو ہم پہلے جواب دیکھیں گے، اس سے کون سا سوال تیار ہوتا ہے ہم وہ سوال تیار کریں گے۔ تو دیکھیں بچوں، ماہین ہوم ورک ختم کرنے کے بعد دادی کے پاس گئی۔ تو پیارے بچوں یہاں پر پہلا جواب ہے، ماہین ہوم ورک ختم کرنے کے بعد دادی کے پاس گئی۔ تو بچوں پہلے سوال ہمیں کون سا تیار ہوگا، اس کے مقابل میں یہ تو جواب آ گیا، تو یہاں پر سوال یہ تیار ہوگا کہ ماہین کب دادی اماں کے پاس گئی۔ تو اس کا جواب ہوگا کہ ماہین ہوم ورک ختم کرنے کے بعد دادی کے پاس گئی۔ بچوں دوسرا جواب دیکھیں، بوڑھیا کا گھر سمندر سے لگی پہاڑی پر تھا۔ تو سوال کیا ہوگا پیارے بچوں، بوڑھیا کا گھر کہاں پر تھا؟ تو اس کا جواب بوڑھیا کا گھر سمندر سے لگی پہاڑی پر تھا۔ تیسرا جواب دیکھیں، جہاز چٹان سے ٹکرایا۔ تو سوال کیا ہوگا پیارے بچوں، جہاز کہاں ٹکرایا؟ تو اس کے عوض میں جواب یہ ہوگا کہ جہاز چٹان سے ٹکرایا۔ اس طریقے سے ہم یہ مکمل جوابات یہاں پر دیے گئے ہیں اس کے سوالات تیار کریں گے۔ اس کے بعد حصہ دال میں دیکھیں، سبق میں موجود ایسے 5 حرفی الفاظ تلاش کر کے لکھیے جن میں لام موجود ہو۔ تو پیارے بچوں سبق میں ہمیں ایسے 5 حرفی الفاظ تلاش کرنے ہیں جن میں الفاظ کے اخیر میں لام موجود ہو۔ مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیں، قندیل۔ اسی طریقے سے 5 الفاظ تیار کریں، تلاش کریں۔ پیارے بچوں صفحہ نمبر 12 پر ہی سب سے پہلے ہی لائن میں مکمل یا پھر کہیے مکمل، یعنی اینڈ میں لام آ رہا ہے، اور چوتھی لائن میں دیکھیں بچوں، اسکول، الف سین کاف واو لام۔ اسی طریقے سے بچوں آپ 5 الفاظ تیار کریں جس کے الفاظ کے اخیر میں لام ہو۔ تو پیارے بچوں یہ بٹ بھی ہماری مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد تیسری بٹ دیکھیں، سوچ کر لکھیے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جواب سوچ کر لکھیے۔ تو پہلا سوال دیکھیں، کیا آپ نے کبھی کسی کی مدد کی ہے؟ کیسے؟ پیارے بچوں آپ کو یہ جواب سوچ کر لکھنے ہیں۔ تو سوال یہ تھا کہ بچوں کیا آپ نے کبھی کسی کی مدد کی ہے؟ تو یقیناً کی ہوگی بچوں، وہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ آپ نے کب کس کی مدد کہاں پر کی، وہ کون سی پریشانی میں تھا تو آپ نے جب اس کی مدد کی، اور کس طریقے سے کی، کیسے کی، یہ اس کا جواب آپ لکھیں بچوں۔ اس کے بعد دوسرا سوال دیکھیں، اگر آپ کا گھر اس پہاڑی پر ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ بچوں جس طریقے سے بوڑھیا کا گھر تھا اسی طریقے سے آپ بوڑھیا کی جگہ ہوتے، یا پھر بوڑھیا کے گھر کے جیسا آپ کا گھر ہوتا پہاڑی پر تو آپ کیا کرتے؟ بچوں یقیناً بوڑھیا تو وہاں پر ایک قندیل کو روشن کیا تھا، چراغ کو روشن کیا تھا۔ اگر آپ اس دور میں ہوتے تو وہاں پر لائٹ کا، ایمرجنسی لائٹ کا یا پھر کہیے مرکیوری بلب کا انتظام کرتے۔ یہی اس کا آنسر لکھیں۔ اس کے بعد تیسرا دیکھیں، حادثات کی روک تھام کے لیے بوڑھیا نے قندیل جلانے کا فیصلہ کیا، آپ ہوتے تو کیا فیصلہ لیتے؟
تو بچوں وہاں پر جو حادثات پیش آ رہے تھے، یعنی پہاڑی کی چوٹی سے جو جہاز ٹکرا کر ڈوب جا رہے تھے، تو بچوں بوڑھیا نے فیصلہ لیا تھا کہ وہاں پر وہ ایک قندیل جلائے گی۔ اگر آپ بوڑھیا کی جگہ میں ہوتے تو پیارے بچوں آپ کون سا فیصلہ لیتے؟ آپ کیا فیصلہ لیتے؟ اس کا جواب آپ لکھیں۔ اس کے بعد چوتھا سوال دیکھیں، اپنے تحفے بچوں میں تقسیم کر کے بوڑھیا نے کیسا محسوس کیا؟ بچوں جو تحفے بوڑھیا کو ملاحوں نے دیے تھے، وہ بوڑھیا وہ تحفوں کو بس جو قریب میں بستی تھی وہاں تقسیم کیے تھے۔ تو پیارے بچوں تقسیم کرنے کے بعد بوڑھیا نے کیسا محسوس کیا وہ آپ لکھیں۔ اس کے بعد پانچواں سوال دیکھیں، بوڑھیا قندیل جلا کر کھڑکی میں نہ رکھتی تو کیا ہوتا؟ بچوں اگر بوڑھیا قندیل جلا کر چراغ جلا کر اگر وہ کھڑکی میں نہ رکھتی تو کیا ہوتا بچوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ حادثات میں اضافہ ہوتا اور کئی لوگوں کی جانیں جاتی۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں لفظیات، دیے گئے الفاظ کی ضد استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کیجیے۔ موت، رات، قریب، بڑا، جلا کر۔ ارے بچوں یہاں پر یہ 5 الفاظ استعمال کرتے ہوئے ہمیں ضد بنانی ہے۔ جیسا کہ یہاں پر دیکھیں، بستی سے تھوڑی ڈیاش سمندر تھا۔ تو پیارے بچوں الفاظ کی ہمیں یہاں پر ضد بنانی ہے، تو قریب اگر ہے تو یہاں پر کیا لکھیں گے بچوں؟ دوری یا پھر دور، بستی سے تھوڑی دوری پر سمندر تھا یا پھر دور سمندر تھا۔ اس کے بعد دوسرا سوال دیکھیں، پہاڑی پر ایک ڈیاش سا گھر تھا۔ تو پیارے بچوں پہاڑی پر ایک ڈیاش، یہاں پر ہم کیا لیں گے بچوں؟ بڑا ہے، اس کی ضد کیا ہوگی پیارے بچوں؟ چھوٹا۔ تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے؟ چھوٹا۔ پہاڑی پر ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اسی طریقے سے بچوں یہ 5 یہاں پر جو الفاظ دیے گئے ہیں اور 5 جملے دیے گئے ہیں وہ آپ مکمل کریں، یہ رہا آپ کا کام۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 16 پر دیکھیں، زیر زبر اور پیش کا استعمال کرتے ہوئے بامعنی الفاظ بنائیے۔ تو پیارے بچوں یہاں پر زیر زبر اور پیش کا استعمال کرتے ہوئے بے معنی نہیں بلکہ بامعنی الفاظ ہمیں بنانا ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ رے سین، تو رے کے اوپر کیا آئے گا اور سین کے اوپر کیا آئے گا، دال کے اوپر کیا آئے گا، لام کے اوپر کیا آئے گا پیارے بچوں؟ وہ آپ زیر زبر پیش کی مدد سے پر کریں یا پھر اس کے اوپر آپ ڈیسائیڈ کریں کہ یہاں کی رے کے اوپر کیا آئے گا، یہاں پر دال کے اوپر کیا آئے گا، یہاں پر رے کے اوپر کیا آئے گا۔ اسی طریقے سے یہاں پر جو بھی الفاظ دیے گئے ہیں ان تمام الفاظ کو زیر زبر اور پیش کی مدد سے مکمل کریں۔ اس کے بعد جیم میں دیکھیں بچوں، ذیل میں دیے گئے حرف کو جوڑ کر سے حرفی الفاظ بنائیے۔ تو پیارے بچوں یہاں پر ذیل میں حرف دیے گئے ہیں، اس کو ہمیں جوڑ کر سے حرفی الفاظ بنانے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر دیکھیں شین جیم رے، کیا ہوگا پیارے بچوں؟ شجر، تو آپ شجر لکھیں۔ اس کے بعد شین ہے رے، کیا ہوگا پیارے بچوں؟ شہر۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں شین کاف رے، کیا ہوگا بچوں؟ شکر۔ اسی طریقے سے باقی کا کام آپ انجام دیں، کیونکہ پیارے بچوں ویڈیو بہت ہی طویل ہو جائے گی اور ایسا نہ ہو کہ تمام کام میں ہی اس ویڈیو میں انجام دوں، آپ صرف دیکھتے رہیں، بلکہ ہماری یہی کوشش ہے کہ آپ بھی کام کریں، تب ہی آپ کو سبق سمجھ میں آئے گا اور آپ زیادہ طور پر سمجھ پائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں سبق میں موجود جوڑ والے 2 حرفی، سے حرفی، 4 حرفی الفاظ کی تلاش کیجیے اور جدول میں لکھیے۔ تو بچوں یہاں پر آپ پڑھ چکے ہیں پچھلی جماعتوں میں 2 حرفی الفاظ کون سے ہوتے ہیں، سے حرفی اور 4 حرفی۔ تو پیارے بچوں آپ اسی نالج کے حساب سے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے سبق میں 2 حرفی والے الفاظ، سے حرفی اور 4 حرفی والے الفاظ تلاش کر کر اس جدول کو مکمل کریں۔ اس کے بعد دیکھیں ذیل میں دیے گئے الفاظ پڑھ کر واو کی آواز پر غور کیجیے۔ سورج، صورت، ٹوپی، مورت، مور، نور، پھول، نوٹ، گول، روٹی، بھول، موج۔
تو پیارے بچوں یہاں پر واو کی آواز پر ہمیں غور کرنا تھا۔ اس کے بعد دیکھیں ذیل کے جملوں میں واو معروف اور واو مجہول الفاظ کی شناخت کیجئے، قوسین میں لکھیے۔ تو پیارے بچوں یہاں پر ہم نے جو الفاظ پڑھا ہے اس میں واو معروف کون سا ہے اور واو مجہول کون سا ہے وہ شناخت کر یہ یہاں پر جو جیسا کہ دال میں دیا گیا ہے، یہاں پر الفاظ دیے گئے ہیں، جملے ہیں، تو ان میں سے واو معروف کون سا ہے اور واو مجہول کون سا ہے یہاں پر ہمیں شناخت کر لکھنا ہے۔ جیسا لیکن پیارے بچوں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ واو معروف کسے کہتے ہیں اور واو مجہول کسے کہتے ہیں، وہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ شاید چند طلباء و طالبات کو معلوم بھی ہوگا، لیکن پیارے بچوں میں آپ کو ذہن نشین کرواتا چلوں، واو معروف اور واو مجہول کسے کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں واو معروف کی یہی تعریف ہے کہ جس واو کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اسے ہم واو معروف کہتے ہیں، اور واو مجہول کی تعریف یہی ہے کہ اسے کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا، اسے ہم واو مجہول کہتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر دیکھیں وہ گلاب کا پھول ہے، اس کے بعد دیکھیں گنبد گول ہے، اس کے بعد دیکھیں 10 کی نوٹ میری ہے، چوتھا دیکھیں گھر بہت دور ہے، پانچواں دیکھیں صورت اچھی ہے، چھٹا دیکھیں روٹی چبا کر کھائیے۔ تو پیارے بچوں یہاں پر کون سے واو کو کتنا کھینچا جا رہا ہے اور کتنا نہیں کھینچا جا رہا ہے یہ آپ کوشش کریں، اپنے بڑوں کا سہارا لیں۔ میں آپ کے سامنے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ واو معروف اسے کہتے ہیں، یعنی جس واو کو کھینچ کر پڑھا جائے وہ واو معروف ہے، اور جس واو کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا ہے وہ واو مجہول ہے۔ تو پیارے بچوں یہ آپ اپنے بڑوں کی مدد سے یہ تمام کام کو انجام دیں۔ اس کے بعد دیکھیں ذیل میں دیے ہوئے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے جدول میں جملے بنائیے۔ پیارے بچوں یہاں پر الفاظ دیے گئے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو یہاں پر یعنی جدول میں جملے بنانے ہیں۔ جیسا کہ دیکھیں پانی، جالی، کھیت، ریت، قیر، گرمی، شیر، 20، مکڑی، تیل۔ تو پیارے بچوں یہاں پر دیکھیں یائے معروف یا یائے مجہول، یا پانی گرم ہے، دھان کا کھیت ہے، تو پر بھی یائے معروف کی تعریف سیم ہی ہے۔ تو پیارے بچوں ایسا نہ سمجھیں، بلکہ پیارے بچوں یائے معروف اسے کہتے ہیں، یائے معروف کو نیچے کی جانب کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر دیکھیں پانی، نی، یہاں پر جو ہے اسے نیچے کی جانب کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے، اسی کو ہم یائے معروف کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر یائے مجہول دیکھیں، یائے مجہول کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر دیکھیں دھان کا کھیت، یہاں پر یہ کو کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے، اسی کو ہم یائے مجہول کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اسی طریقے سے آپ یہاں پر جو الفاظ دیے گئے ہیں 16 صفحہ نمبر پر، اس کا آپ استعمال کرتے ہوئے، یہاں پر پانی کا تو استعمال ہو گیا ہے، کھیت کا استعمال ہو گیا ہے، ابھی جالی تو کہاں پر آئے گا بچوں؟ اس کے بعد دیکھیں جالی جو ہے بچوں لی، تو یہاں پر کہاں آئے گا بچوں؟ یائے معروف میں آئے گا۔ اسی طریقے سے تمام اس جدول کو مکمل کریں۔ اس کے بعد دیکھیں ذیل کے الفاظ کی جمع سبق میں تلاش کیجئے اور لکھیے۔ بچوں اس کی آپ کو جمع تلاش کرنی ہے، یہاں پر واحد میں ہے، اس کی جمع دیکھیں، پہلا ہے لہر، تو اس کی جمع کیا آئے گی بچوں؟ لہریں۔ دوسرا ہے اجالا، تیسرا ہے تحفہ، چوتھا ہے حوصلہ، پانچواں ہے کپڑا۔ تو پیارے بچوں یہاں پر مثال کے طور پر دیکھیں اندھیرا، تو اس کی جمع کیا ہوگی بچوں؟ اندھیرے۔ اسی طریقے سے یہ تمام کام کو آپ انجام دیں گے۔ اس کے بعد میں دیکھیں معمہ مکمل کیجئے اور الفاظ لکھیے۔ تو بچوں جیسا کہ مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیں پہلے والے میں میم لام لام الف ہے، کیا ہوگا بچوں؟ ملا، یعنی جو کشتی میں جو سوار ہیں، چلانے والے ہیں، سیر کرنے والے ہیں، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں بچوں؟ ملا۔ تو بچوں اسی طریقے سے ہم کو 5 جو الفاظ یہاں پر دیے گئے ہیں جدول میں، یعنی معمہ ہے، اسے ہم مکمل کرنا ہے۔
تو بچوں ایک میں بتاؤں گا، باقی کا آپ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر دیکھیں قاف دیا گیا ہے، اس کے بعد خالی جگہ ہے، اس کے بعد دال ہے اور یہاں پر الفاظ لکھیں۔ اس کے بعد بچوں یہاں پر دیکھیں تخلیقی اظہار میں بوڑھیا کے حوصلے اور محنت پر چند جملے اپنے ڈائری میں لکھیے۔ بچوں بوڑھیا نے جو محنت کی ہے، تو بچوں بوڑھیا نے جو محنت اور جو حوصلے سے کام انجام دیا اس کو آپ اپنی ڈائری میں لکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں ہدایت کے مطابق تصویر اتاریے، رنگ بھریے، اس سے متعلق لکھیے۔ تو بچوں آپ کو تصویر اتارنی ہے، وہ کون سی اتارنی ہے؟ دیکھیے تالاب، تالاب کے کناروں پر پہاڑ، پہاڑوں کے درمیان طلوع ہوتا سورج، تالاب کے کنارے درخت، تالاب میں مچھلیاں، بطخ، آسمان پر اڑنے والے پرندے۔ تو بچوں آپ کو تالاب اتارنا ہے، پہلی بات تالاب کے کناروں پر پہاڑ اتارنی ہے، پہاڑوں کے درمیان طلوع ہوتا سورج یعنی نکلتا ہوا سورج، تالاب کے کنارے پر درخت اتارنا ہے، اور تالاب میں مچھلیاں، مچھلیوں کے ساتھ ساتھ بطخ بھی اتارنی ہے، اور آسمان پر اڑتے ہوئے یعنی اڑنے والے پرندے بھی اتارنے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں آپ کی ملاقات اگر اس بوڑھیا سے ہو جائے تب آپ اس سے کیا کہیں گے؟ تو بچوں اگر آپ کی ملاقات اس بوڑھیا سے ہو جائے گی تو آپ بوڑھیا سے کیا کہیں گے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ اگر بوڑھیا سے ملیں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کے بعد دیکھیں آپ نے سبق میں پڑھا ہے کہ بوڑھیا نے تحفوں کو بچوں میں تقسیم کر دیا، بچے تحفے پا کر بوڑھیا کا شکریہ کس طرح ادا کیے بیان کیجیے۔ بچوں جو تحفے بوڑھیا کو آئے تھے وہ تحفے بوڑھیا نے بچوں میں تقسیم کر دیا، تو بچوں بوڑھیا کا شکریہ بچوں نے کس طرح ادا کیا ہوگا وہ آپ بیان کرنا ہے، لیکن پیارے بچوں آپ لکھ کر رکھیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 18 پر دیکھیں زبان شناسی میں ذیل کی عبارت پڑھیے اور ضروری جگہوں پر خطمہ، سکتہ اور سوالیہ نشان کی علامت لگائیے۔ جیسا کہ یہاں پر دیکھیں فیض مدرسہ جا رہا تھا، سڑک پر آٹو رکشہ، کار اور بس چل رہے تھے۔ اچانک اس کی نظر ایک اندھے شخص پر پڑی، وہ سڑک کے ایک جانب کھڑا تھا۔ فیض اس شخص کے قریب گیا اور پوچھا آپ کو کدھر جانا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا مجھے سڑک کے اس پار جانا ہے۔ فیض نے کہا آئیے میں آپ کو سڑک پار کروا دیتا ہوں۔ اس نے اس اندھے شخص کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کروایا۔ اس شخص نے فیض کا شکریہ ادا کیا۔ تو بچوں خطمہ اور سکتہ اور سوالیہ نشان کا کہاں پر اس ذیل کی عبارت میں استعمال ہوگا وہ لکھیں۔ آپ کو اگر خطمہ، سکتہ اور سوالیہ نشان کیا ہیں آپ تفصیل سے نہیں جانتے ہیں تو پیارے بچوں میں اس کا یعنی خطمہ اور سکتہ پر ایک اردو گرامر پر ایک ویڈیو بنائی گئی تھی، آپ اسے دیکھیں، میں ڈسکرپشن میں اس کا بھی لنک دے دوں گا۔ اس کو دیکھنے کے بعد آپ آسانی کے ساتھ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں ابھی دیکھیں ذیل کے جملوں میں اسم کی نشاندہی کیجیے۔ سمندر کے قریب گھر تھا۔ پیارے بچوں اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم اسے کہتے ہیں کسی شخص یا مقام یا چیز کے نام کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کو اسم کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں سمندر کے قریب گھر تھا، بوڑھیا کو بہت دکھ ہوا، وہ دن بھر کپڑے سیا کرتی تھی، قندیل بجھا کر سو جاتی تھی، جہاز اور کشتیوں کا ٹکرانا بند ہو گیا، ملا حیران تھے۔ تو یہ 6 جملے ہیں پیارے بچوں۔ اس میں اسم کون سا ہے آپ کو پچھلی جماعتوں میں بھی پڑھایا جا چکا ہے، تو آپ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اس حصہ بے کو بھی انجام دیں۔ اس کے بعد دیکھیں جی میں ان جملوں کو مناسب اسم سے پر کیجیے۔ میرا نام ڈیاش ہے، میرے والد کا نام ڈیاش ہے، میں ڈیاش جماعت کی طالب علم ہوں، میرے مدرسے کا نام ڈیاش ہے، میری اردو کتاب کا نام ڈیاش ہے۔ تو پیارے بچوں یہاں پر آپ اپنے نام کا استعمال کریں اور اپنے والد صاحب کا نام کا استعمال کریں، اور آپ کی جماعت کون سی ہے اس کا استعمال کریں، اور آپ کے مدرسے کا نام کیا ہے یہاں پر لکھیں، اور میری اردو کتاب کا یعنی آپ کی اردو کی کون سی کتاب ہے وہ یہاں پر لکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں منصوبہ کام میں اپنی اسکول
लाइब्रेरी से मदद या हमदर्दी उन्वान की कोई कहानी तलाश कीजिए और कमरे जमात में सुनाइए। तो प्यारे बच्चों, आप ये काम स्कूल में अगर मौजूद हो तो अंजाम देंगे। तो प्यारे बच्चों, जब स्कूल ओपन हो जाएंगे तो आप ये काम अंजाम दें। अगर आप अपने बड़ों की मदद लेते हैं, आपके घर में कोई भाई बहन जो पढ़े लिखे हैं, आप उनकी मदद से ये उन्वान पर मज़मून तैयार करें। उसके बाद देखें, क्या मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। मैं सबक को रवानी से पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकती हूँ। पढ़ते हैं तो हाँ पर टिक करें, नहीं तो नहीं पर लगाएं। उसके बाद देखें, ट्रैफिक उसूलों पर पाबंदी के साथ अमल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो बच्चों, कर सकते हैं तो हाँ पर, अगर नहीं कर सकते हैं तो नहीं पर। उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम चीज़ें हाँ में ही आएंगी। उसके बाद देखें, दी गई हिदायत के मुताबिक तस्वीर उतार कर रंग भर सकता हूँ, भर सकती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप आराम के साथ भर सकते हैं तो हाँ पर ही टिक करें। उसके बाद देखें, सबक के किरदार को अदाकारी के साथ पेश कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। यकीनन प्यारे बच्चों, सबक को अदाकारी के साथ पेश कर सकते हैं। उसके बाद देखें, तुम्हारी उम्र घटती जा रही है, जो कुछ तुम्हारे हाथ में है उससे किसी की मदद कर जाओ। प्यारे बच्चों, ये कौल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है कि उम्र घटती जा रही है और जो हमारे हाथ में है यानी हमारे पास है, उससे हम किसी की मदद करें। यहाँ पर यही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास जो भी माल है, ज़र है, उसे हम रखें नहीं बल्कि एक दूसरे की मदद करें। यही बात यहाँ पर कही गई है। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा हिरिस ना करें बल्कि हम एक दूसरे की मदद करते चलें। इस तरीके से ज़िंदगी को आसान बनाएं। तो प्यारे बच्चों, ये रहा दूसरा मुकम्मल सबक। इंशाल्लाह आप अपने बड़ों की मदद से ये तमाम काम को अंजाम दें। अगली वीडियो आने तक यानी 2 से 3 दिन लग सकते हैं, वो वीडियो आने तक ये तमाम काम आप अंजाम दें। तो प्यारे बच्चों, ये रही आज की वीडियो। इंशाल्लाह फिर अपनी मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।